وعلیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کلاسک آپ کے لیے لاتا ہے بہت سارے افسانے، ناولس اور بہت کچھ، اور اس بار کلاسک آپ کے لیے لے کر آیا ہے آپ کی رائٹر فریحہ اسلام کے قلم کی تحریر ریونج بیس ناول عجب ہے عشق یارہ کی قسط نمبر 4۔ تو چلیں دیر نہیں کرتے بلکہ بڑھتے ہیں قسط نمبر 4 کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ نے عجب ہے عشق یارہ کی پچھلی 3 اقساط نہیں پڑھی ہیں تو وہ بھی آپ چینل پر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو مزید دیر نہیں کرتے بلکہ چلتے ہیں قسط کی طرف۔ میں کہتی تھی نا، مت ایسے کریں، اتنی چھوٹ مت دیں۔ دیکھیں کیسے ناک کے نیچے سے کھیل کھیل کر گئی ہے۔ سر پکڑے بیٹھے جمیل صاحب کو دیکھ ارمینہ بیگم نے نفرت سے کہا تو سرحا نے انہیں ٹوکا، بس کریں مما، بابا پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے اور آپ انہیں اور پریشان کر رہی ہیں۔ سرحا نے جمیل صاحب کا ہاتھ تھام ان کے قدموں میں بیٹھی اور ان کے ٹوٹے وجود کو دیکھا۔ وہ آ جائے گی بابا، آپ پریشان نہیں ہو، بھائی گیا ہے نا اسے ڈھونڈنے، دیکھیں آ گئے بھائی۔ اندر داخل ہوتے واصف کو دیکھ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی تو واصف نے ایک نظر جمیل صاحب کو دیکھا۔ واصف بھائی، کچھ پتہ چلا ارا کا؟ اس کے پوچھنے پر واصف نے نفی میں سر ہلایا تو جمیل صاحب کا سر ایک بار پھر جھکا۔ سرحا، اس بازل بہزاد کو کال کرو اور بتاؤ اسے کہ اس کی چہیتی شام سے غائب ہے۔ ارمینہ کی بات پر اس نے جلدی سے بازل کو میسج سینڈ کیا۔ جمیل، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جمیل صاحب کو اندر کی طرف بڑھتے دیکھ ارمینہ بیگم ان کے پاس آئیں۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو مینا۔ انہیں سائڈ کر وہ کمرے میں بند ہوئے تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئیں۔ صبح کے 4 بج چکے تھے مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ جاؤ تم لوگ سو جاؤ، بھاگ گئی اپنے یار کے ساتھ، ارمینہ بیگم نے بے حسی کی انتہا کی تھی۔ ہاں بھائی آپ سو جائیں، صبح اٹھ کر اسے دوبارہ ڈھونڈنا ہے نا۔ سرحا نے آنسو صاف کرتے اسے کہا تو وہ سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اوف مما، میں تو ایکٹنگ کر کر کے تھک گئی ہوں۔ سرحا نے ایک بھرپور انگڑائی لیتے کہا، جا میرا بچہ آرام کر، میں بھی سونے چلوں، اور پولیس والے کو میسج کر کے کہہ دینا اب صبح ہی فون کرے۔ ہاں میں نے روشنی کو میسج کر دیا ہے، فکر نہیں کریں۔ چل ٹھیک ہے، اب میں بھی آرام کرتی ہوں تھوڑا، اسے بول کر وہ اپنے کمرے میں آئی تھیں اور جمیل صاحب کا موبائل سائلنٹ پہ لگایا۔ برا وقت شروع تیرا، خود سے کہتے انہوں نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ بینچ پر سر جھکائے بیٹھی وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے سب کو کال کر کے دیکھ لی مگر ہر طرف سے مایوسی، عروبہ، فاضل اور بازل۔ اس نے ہمت کر کے اسے کال کی مگر اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ چلو بھائی، اس ڈاکو رانی کے خلاف FIR کاٹو۔ کانسٹیبل کی آواز پر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ دیکھیں سر، میں بازل بہزاد کی فیملی ممبر ہوں، آپ تھوڑا ویٹ کر لیں۔ ارے بھائی، تم کس کے رشتہ دار ہو؟ اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ اب تم ان کی رشتہ دار ہو تو کیا قتل معاف ہو جائے گا تم پر؟ اب چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، پوری رات خراب ہو گئی ہے تمہاری وجہ سے ہماری۔ چڑ کر کہتا وہ واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھا تو ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ یا اللہ میری مدد کریں، مجھے اس ذلت سے بچائیں، مجھے رسوا ہونے سے بچائیں۔ دونوں ہاتھوں کو پھیلائے وہ فریاد کے نہ تھی۔ صبح کا اجالا چاروں سے پھیلنے لگا تھا۔ وہ رات سے یوں ہی بیٹھی تھی کہ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی، روتے روتے کالی آنکھوں میں سرخ ڈوریاں نمایاں ہو گئیں۔ تبھی ہیڈ انسپکٹر تھانے میں داخل ہوا تھا۔ اوے سلیم، یہ جمیل صاحب کی بیٹی یہاں کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کانسٹیبل سے پوچھا تو وہ جلدی سے ان کے پاس آیا۔ سر، رات کو ڈکیتی کی واردات کرتے پکڑی گئی ہے۔ ڈکیتی؟ انہوں نے حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ جی صاحب، بس کیا کریں آج کل کے بچوں کو، کھیل کے نام پر یہ سب چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ کانسٹیبل نے ایک زہر خند نظر اس پر ڈال کر کہا۔ سر یہ سب جھوٹ ہے، میں نے نہیں کیا کچھ، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، میرا یقین کریں آپ۔ روتے گڑ گڑاتے وہ ان کے پاس آئی تھی مگر اس کی بات کو اگنور کرتے وہ اپنی کیبن کی طرف بڑھ گئے۔ کوئی جے فرار نہیں تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اگر مزید یہاں رہی تو خود کو ختم کر لے گی۔
اسے پینک اٹیک ہو سکتا تھا۔ وہ خود کو کنٹرول کرے بیٹھ گئی۔ تبھی گاڑی کی آواز پر وہ چونکی۔ یہ آواز وہ اچھے سے پہچان سکتی تھی۔ جمیل کاظمی؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تبھی سامنے سے جمیل صاحب اور واصف اندر آئے تھے۔ جمیل صاحب نے ایک نظر اس کے بکھرے ہوئے حلیے کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ اسے اپنے سامنے کیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، انہوں نے پے در پہ کئی تھپڑ اس کے منہ پر مارے تھے۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اسے لگا کسی نے اس کا سر دیوار میں دے مارا ہو۔ سر 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 پلیز، یہ اسٹیشن ہے۔ پولیس آفیسر ایک دم ان کے بیچ آئے تھے۔ آپ اندر چلیں ڈیڈ۔ اس پر قہربار نظر ڈالتا واصف انہیں اندر لے گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے زمین کو گھور رہی تھی۔ کانسٹیبل نے ایک ملامتی نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ وہ خود آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے نظر رہا تھا۔ اسے بچپن کے وہ دن یاد آئے جب سرا اپنا کیا اس کے سر پر تھوپ دیتی اور جمیل صاحب اسے بے دردی سے مارتے۔ ایسے میں بازل آتا اسے بچانے۔ گاڑی گھر کے پاس رکی تو وہ مردہ قدموں سے چلتی اندر بڑھی۔ تبھی جمیل صاحب نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے لے جا کر اس کے کمرے میں بٹھا۔ ناہنجار اولاد، کیوں زندہ ہے تو؟ کیوں اپنی بھگوڑی ماں کے ساتھ نہیں چلے گئی؟ کیوں میری زندگی جہنم کرنے کے لیے زندہ ہے؟ مر کیوں نہیں جاتی تو؟ وہ ایک بار پھر پرانے جمیل کاظمی بن گئے۔ تبھی پینٹ سے بیلٹ نکال کر انہوں نے بے دردی سے اس کے پیروں پر ماری کہ تکلیف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ کیوں ہے تو زندہ؟ کالک ہے تو میری زندگی میں، بہت بڑی کالک۔ وہ بولتے جا رہے تھے اور اسے مارتے جا رہے تھے۔ ڈیڈ چھوڑ دیں اسے، مر جائے گی وہ۔ اس کی حالت پر ترس کھاتا واصف بیچ میں آیا اور ان کے ہاتھ سے بیلٹ چھینی۔ تو مر جائے، میں تو چاہتا ہوں یہ مر جائے تاکہ مجھے 2 گھڑی کا سکون ملے۔ ارے یہ میرا خون ہو کر گندگی کی پوٹ نکلی اور جو میرا نہیں وہ میرا سکون ہے۔ واصف کو ہٹاتے انہوں نے آج ظلم کی انتہا کر دی۔ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ پٹ رہی تھی بنا آواز نکالے۔ بات کرتا ہوں میں شمس سے، آئے اور لے کر جائے اسے بیاہ کر۔ اب اس کا سایہ ایک لمحے کو بھی برداشت نہیں ہے مجھے۔ اس کے سر پر بم پھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ ان کے آخری الفاظ پر وہ جیسے پتھر کی بن گئی تھی۔ وہ ہچکیوں سے روتی مسلسل فون کان سے لگائے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اس بار ایسا گیا کہ کوئی رابطہ نہیں، کوئی میسج نہیں۔ بازل پلیز فون اٹھائیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اسے میسج کر کے وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم گئی اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ اسے اللہ سے مانگنا تھا سب۔ جب ہی جائے نماز پر بیٹھی وہ سجدے میں گری اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اللہ پاک پلیز ایسا کچھ نہیں ہونے دیجیے گا۔ میں جانتی ہوں آپ خفا ہوں گے مجھ سے۔ میں نے سرا کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کیا اور رسوائی میرے نصیب میں آئی۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں خود مختار ہوں، آزاد ہوں، مگر میری آزادی نے مجھے زمین میں گاڑ دیا ہے۔ اللہ پاک، میں نے کبھی اپنی ماں کی محبت محسوس نہیں کی۔ میں نے خود کو ختم کرنا چاہا کیونکہ یہ لوگ مجھ پر زندگی ختم ہی تو کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں میں نے آپ سے کبھی شکایت نہیں کی، مگر آج میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ اللہ، سسکیوں سے روتے وہ پاگلوں کی طرح اپنے رب سے فریاد کے نہ تھی۔ مجھے میری محبت دے دیں، مجھے اس جہنم سے آزادی دے دیں، جو میرے نصیب میں بہتر ہے وہ کر دیں۔ میرے لیے، میں جانتی ہوں آپ نے ہمیشہ میرے لیے وہی کیا جو میرے لیے بہتر ہو۔ مجھے پتہ ہے اس میں بھی میری کوئی بہتری ہوگی، مگر اب صبر نہیں ہوتا مجھ سے۔ اس کی دعا طویل ترین ہوتی جا رہی تھی۔ وہ صبر کرنا سیکھ چکی تھی کیونکہ بازل ہر قدم اس کے پاس رہتا، مگر آج وہ ہمت ہارنے لگی تھی۔ کب دن رات میں تبدیل ہوا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ وہ بس سجدے میں گری روتے روتے نہ جانے کب ہوش سے غافل ہوئی، اسے خود خبر نہیں ہوئی۔ آنکھ کھلی تو اس نے خود کو جائے نماز پر پایا۔ دوپٹہ کھول کر وہ اٹھی اور گھڑی میں ٹائم دیکھا جو رات کے 9 بجا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل ڈھونڈا جو اسے بیڈ کے پاس ملا۔ اس نے جلدی سے اٹھا کر چیک کیا، مگر بازل کی طرف سے کوئی میسج، کوئی کال نہیں۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ اسے لے کر پارک میں گیا تھا۔ وہ اسے بینچ پر بٹھا کر اس کے لیے آئس کریم لینے گیا۔ وہ یوں ہی بینچ پر بیٹھی پیر ہلا رہی تھی، ایک دم اسے شرارت سوچی اور وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو کر آگے بڑھ کر چھپ گئی۔
کافی دیر بعد جب وہ نہیں آیا تو وہ اکتا کر پتہ نہیں کیسے سو گئی۔ ہوش آیا تو رات کا اندھیرا چار سو پھیلا ہوا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اسے لگا اب تو بازل چلا گیا ہوگا، مگر اسے جھٹکا لگا جب اسے وہیں بیٹھے پایا۔ وہ 17 سال کا لڑکا رو رہا تھا۔ بازل، اس نے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا۔ اس کی پکار پر بازل نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ ارہا! وہ تڑپ کر اس تک آیا۔ کہاں چلی گئی تھی؟ جان نکال دی میری، تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس کے ہاتھ پاؤں ٹٹولتا وہ پریشان سا بولا، جس پر وہ مزید شرمندہ ہوتے سر جھکا گئی۔ سوری، میں وہاں گئی اور پتہ نہیں کیسے سو گئی۔ مجھے لگا میں کھو گئی اور میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گی۔ اس کی اداسی پر بازل کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچا ہو۔ اچھا اب اداس نہیں ہو، میں کبھی تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، یہ تمہارے بازل کا وعدہ ہے تم سے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے جیسے ارہا کو یقین دلایا۔ میں تکلیف میں ہوں، آپ نے وعدہ کیا تھا بازل، مجھے ڈھونڈ کیوں نہیں آ رہے میرے پاس؟ بیڈ پر اوندھے منہ گرے وہ روئے جا رہی تھی بنا کھائے پیے۔ جینا نے روم میں آ کر اس کے لیے کھانا رکھا، مگر اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اسے بازل چاہیے تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، اس کی آنکھ کھلی تو وہ رات والی حالت میں ہی پڑی تھی۔ جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھ کر واش روم تک جا سکے۔ لمحوں میں سب بدل گیا تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر واش روم تک آئی۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ بازل نے ایسے دیکھا تو غصہ ہوں گے، اس کا خیال سوچتے وہ فریش ہوئی۔ صاف ستھری ہو کر اس نے ایک بار پھر گھڑی میں ٹائم دیکھا جو اس وقت 12 بجا رہی تھی۔ ارہا نے ایک بار پھر بازل کو کال کی، 1 بار 2 بار 3 بار، کئی بار، بار بار، مگر وہ تو جیسے کہیں گم ہو گیا۔ وہ بے آواز آنسو بہانے میں مصروف تھی جب دروازہ کھلا اور ارمینہ اور جمیل صاحب اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ ارمینہ بیگم نے بیڈ پر سارا سامان رکھوایا جو جینا پکڑے کھڑی تھی۔ اس نے ذرا سی نگاہ گھما کر وہ سامان دیکھا جسے دیکھ کر اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ شادی کا جوڑا؟ شام میں نکاح ہے تمہارا ویس کے ساتھ، تم پہلے ہی میرے لیے بہت مصیبت کھڑی کر چکی ہو، اب مزید میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ ان کا لہجہ کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، مجھے نہیں کرنی شادی، آئی سمجھ؟ تمہارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارا وجود مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آج تم نے یہ سب کیا، کل کو تم پھر کوئی بڑا کچھ کر کے میری برسوں کی محنت کو مٹی کر دو، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ ارمینہ، رات اسے تیار کر دینا، اگر سیدھے طریقے سے نہ مانے تو آج میں اجازت دیتا ہوں جیسے چاہے سلوک کرنا۔ اپنی بات کہی کر وہ واپسی کے لیے مڑی، مگر اس کے الفاظ پر انہیں اپنے قدم روکنے پڑے۔ مجھے نہیں کرنی یہ شادی، آئی سمجھ آپ کو؟ نفرت ہے مجھے آپ سے جمیل کاظمی، نفرت۔ غصے سے کہتے اس نے وہ دلہن کا لباس زمین پر پھینکا۔ تبھی ارمینہ بیگم نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ زمین پر گری۔ یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، سمجھ آئی؟ بہت اپنی منمانی کر لی ہے اور اس کا نتیجہ یہ دیکھ چکے ہیں۔ وہ اس کے منہ پر غرائیں۔ ایسا موقع بھلا دوبارہ کہاں نصیب ہونا تھا انہیں۔ اس نے بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا جہاں سے اب خون رس رہا تھا۔ جمیل کاظمی نے ضبط سے آنکھیں میچیں اور بنا کچھ کہے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ میں اپنی جان دے دوں گی مگر یہ شادی نہیں کروں گی۔ تیری ماں بھگوڑی ہو، اب تو بھی یہی کرنے لگی تھی؟ اس کے بال مٹھی میں دبوچے وہ زور سے چلائیں۔ بازل، مجھے لے کر جائیں ان حیوانوں کے پاس سے۔ ارمینہ بیگم کی صف گرفت میں وہ پڑپڑا کر رہ گئی۔ بازل کو پتہ چلا تو چھوڑیں گی نہیں وہ تمہیں۔ اس کے چلانے پر وہ استہزائیہ ہنسی۔ تیری خوش فہمی ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے وہ، اور اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہے۔ تیرے کرتوت بتائے میں نے اسے، وہ بھی تجھے تیری ماں جیسا سمجھنے لگا ہے۔ ارمینہ بیگم نے اس کے دل پر وار کیا تو اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ اسے لگا کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا سیسا ڈالا ہو۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ کبھی میرے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتے۔ نکالا اس خوش فہمی سے۔ چل، میں تجھے موقع دیتی ہوں، تو جا اور بات کر اس سے۔ اگر وہ تیرا یقین کر لے تو میں خود یہ شادی رکواؤں گی، اور اگر نہیں کیا تو تجھے چپ چاپ ہی شادی کرنی ہوگی۔ ارمینہ بیگم نے اس کے آگے ایک ڈیل رکھی۔ میں جیت جاؤں گی، دیکھنا تم۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ انہیں کہتی وہ باہر کی جانب بھاگی۔ اس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا، مگر بازل تک پہنچنے کی آس اسے ہوش دلائے ہوئے تھی۔
وہ تیزی سے بھاگتی اس کے کمرے تک آئی اور دروازہ کھول اندر داخل ہوئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بازل، کپکپاتے لہجے میں اس نے بازل بہزاد کو پکارا۔ بازل، وہ یہیں تھا، وہ محسوس کر سکتی تھی، مگر وہ جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ بازل، آپ یہیں ہیں، مجھے پتہ ہے، جواب دینا۔ نمی اس کے لہجے میں گھل سی گئی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے لائٹ آن کی تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ وہ ٹھیک تھی، وہ یہیں تھا، صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا، انگلیوں میں سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ بازل، وہ دھیمے قدموں سے چلتی اس کے قدموں میں بیٹھی تھی اور اپنا ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھا۔ بازل، اس کا گھٹنا ہلائے اس نے بازل کو اپنی طرف متوجہ کیا تو اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اپنے قدموں میں بیٹھے وجود کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ارا کو پورے جسم میں سنسناہٹ سی ہوتی محسوس ہوئی۔ اپنا حلق تر کرتے اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کتنا اجنبی لگ رہا تھا وہ اسے اس وقت۔ بازل، میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، مجھے دھوکا ارا فاطمہ، دھوکا؟ اس کی بات کاٹ وہ اس کے منہ پر ہرایا۔ اسے دھوکا کہتی ہو تم؟ کس نے دھوکا دیا؟ کسی نے تمہیں یا تم نے مجھے؟ اس کا بازو سختی سے اپنی گرفت میں دبوچے وہ چلایا۔ مجھے لگتا تھا تم چھوٹی ہو، نادان ہو، مگر تم… وہ لمحے کو رکا اور تمسخر بھری نظر اس کے کانپتے وجود پر ڈالی۔ تم تو سب سے 2 ہاتھ آگے نکلی۔ میں جسے بچی سمجھتا رہا وہ تو بہت پہنچی ہوئی چیز نکلی۔ اس کی زبان تالو سے لگی تھی۔ وہ کیوں ایسے کر رہا تھا؟ بازل، شٹ اپ! خبردار جو اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی لیا ہو، وہ چلایا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا بازل، آپ سنیں تو میں میری سب بتاؤں گی نا آپ کو، آپ یقین تو کریں۔ یہ لوگ زبردستی میری شادی کر رہے ہیں، آپ روکیں نا انہیں۔ اس کا بازو تھامتی وہ رو پڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے سمجھائے اسے اپنی بات۔ کچھ نہیں کیا تو مجھے بتائے بغیر اس لڑکی کے ساتھ جھوٹ بول کر کہاں گئی تھی؟ جانتی ہو وہ کون تھی؟ اس کا بازو دبوچے وہ چلایا۔ طوائف تھی، لڑکیاں بیچتی تھی۔ تم سرا اور ارمینہ بیگم کی نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ خود کو اس دلدل میں جھونک دیا۔ اس کی بات پر جسے اسے دھچکا لگا تھا۔ لڑکیاں بیچتی تھی؟ اس کے کان سائے سائے کرنے لگے تھے اس کی بات پر۔ یہ مت بولنا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، ثبوت ہے میرے پاس، دوں تمہیں؟ نفرت ہو رہی ہے مجھے، نکل جاؤ میرے کمرے سے، مر گئی ہو تم میرے لیے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آئی سوئر مجھے نہیں پتا تھا، میں محبت کرتی ہوں آپ سے بازل، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ اس کے اظہار نے جیسے بازل بہزاد کا دماغ خراب کیا تھا۔ تبھی اس کا بازو پکڑ کر اس نے جھٹکے سے اسے اٹھا کر کمرے سے باہر نکالا۔ بازل سنیں، میں سب سمجھا تو رہی ہوں، آپ سنیں تو۔ اس کا دروازہ پیٹتی وہ چلا رہی تھی۔ میں شدید نفرت کرتا ہوں تم سے، اتنی کہ تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں کچھ کر بیٹھوں۔ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتا وہ اسے سسکتا چھوڑ گیا۔ فرحہ نے مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھا جب آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچے کمرے میں لائی تھیں۔ میں نے موقع دیا تھا، تم ہار گئیں۔ پارلر سے لڑکی آ رہی ہے، خود کو تیار کر لو، اسے آرڈر دیتی وہ کمرہ لاک کر کے چلی گئی، جبکہ وہ ایک بار پھر اکیلی رہ گئی۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھے اس نے ایک نظر بیوٹیشین کو دیکھا جو اس کے نقوش کو مزید نکھارنے میں مصروف تھی۔ ارا نے آج پھر خود کو ویسا ہی محسوس کیا تھا جیسے ہمیشہ کرتی تھی، اکیلا، بے بس۔ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں۔ باہر لوگوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں تو اس کا دل یا اپنے کان بند کر لے۔ ارمینہ بیگم کے کہنے پر جمیل صاحب نے اپنے جاننے والوں کو دعوت دی، ورنہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا۔ ارجنٹ سارے کام ہوئے تھے۔ بازل کا سارا سامان جاتے دیکھ جمیل صاحب کو دھچکا سا لگا۔ بازل، یہ سب کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ میرا گھر بن گیا ہے، مجھے جانا تو تھا تو آج ہی صحیح۔ اس کے جواب پر وہ لمحے کو تو کچھ بول ہی نہ سکے۔ بازل، آج گھر میں تقریب ہے، جو بھی ہوا میں جانتی ہوں تمہیں بھی برا لگا ہے، مگر جو بھی ہے سب جانتے ہیں وہ تمہارے کتنا قریب ہے، تمہاری غیر موجودگی سوال پیدا کرے گی۔ ارمینہ بیگم نے سامنے آ کر اسے روکا۔ تب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھتے ان کو دیکھا۔ رخصتی تک تم یہیں رہو، بھلے سامان بھجوا دو۔
ان کی بات پر اس نے سر ہلا کر اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کو اشارہ کیا جو فوراً سے اس کا سارا سامان سمیٹتا وہاں سے نکلا۔ بہت شکریہ۔ جمیل صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ سر ہلا گیا۔ گھر کا لان بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، بارات آ چکی تھی۔ نہ جانے جمیل صاحب نے شمس صاحب کو کیا کہا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس نکاح کے لیے راضی ہو گئے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ ہوٹل میں تھا جب ارمینہ بیگم کی اسے کال آئی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا تھا۔ سرحا نے اسے مختلف طرح کی ویڈیوز دکھائیں جس میں وہ روشنی کے ساتھ تھی۔ اسے دھچکا ہی تو لگا تھا۔ اس نے باسل کو کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا، آخر کیوں؟ اور پھر اس نے خود اعتراف کیا ویڈیو میں کہ وہ سرحا کو نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ثبوت گواہ سب چیخ چیخ کر اسے گنہگار ثابت کر رہے تھے۔ باسل نے سب ارمینہ بیگم پر چھوڑ دیا۔ وہ اب ارا سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی ویسی ہی نکلی، دھوکے باز، فریبی۔ دلہن کے آنے کا شور اٹھا تو اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو نظریں جیسے ٹھہر سی گئیں۔ ڈیپ ریڈ کلر کے شرارے میں ڈارک میک اپ کیے وہ کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اسے لے جا کر دولہے کے برابر میں بٹھایا گیا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، جمیل صاحب نے مولوی کو کہتے اسے اشارہ کیا۔ جمیل صاحب کے بلانے پہ وہ اسٹیج پر آ تو گیا، مگر اب اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ مگر وہ کسے کہتا؟ کتنے راز تھے جو اس کے دل میں دفن تھے۔ ارا نے ایک نظر اس انسان کو دیکھا جس کے لیے وہ روئی اور تڑپی تھی۔ نکاح کی رسم شروع ہی ہوئی تھی کہ اچانک شمس صاحب نے اویس کو اپنی جگہ سے اٹھایا۔ کیا ہوا شمس؟ انہیں اویس کو سائڈ لے جاتے دیکھ جمیل صاحب پریشانی سے بولے۔ کچھ شمس صاحب کے تاثرات بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی جمیل اپنی اس آوارہ بیٹی کو ہمارے سر مسلط کرتے ہوئے؟ ارے جیل میں رہ کر آئی ہے، ایک طوائف سے دوستی ہے تو خود کیسی ہوگی؟ شمس صاحب نے ان کے سر پر دھماکہ کیا۔ ارے اس کی ماں بھی تو بھاگ گئی تھی۔ شمس کی آواز کے ساتھ اور کئی آوازیں جڑیں تو جمیل صاحب جیسے پتھر کے ہو گئے۔ وہ سب جمیل صاحب اور اسے سنا کر چلے گئے۔ ایک ایک کر کے سب ان پر ہنستے طنز کرتے جا رہے تھے۔ کتنی ذلت تھی ان کے لیے۔ اب کون کرے گا اس آوارہ سے شادی؟ نہ جانے کون تھا جو جاتے ہوئے بھی زہر بولنے سے باز نہیں آیا تھا۔ جمیل صاحب کے کندھے جھکے تھے، ان کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ پھر کچھ سوچ کر وہ باسل کے سامنے آئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑے۔ میری ساری زندگی میں اگر میں نے کچھ کیا ہو تمہارے لیے تو اس کے عوض میری بیٹی کو اپنا لو باسل۔ ان کی اس خواہش پر وہ ایسے پیچھے ہوا تھا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ تو ریڈرز کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت اچھا اور انرجیٹک سے رسپانس دیجیے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے ناول کی ایپیسوڈز لے کر آتے رہیں۔ ناول کی ایپیسوڈ کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے آپ سے ناول کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خوش رہیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔